حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بندہ چھپا بیٹھا تھا، اس کے پاس 2 دھاری خنجر ہے، خنجر کے اوپر اس نے زہر لگایا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ پیچھے ہیں۔ جو قاتل ہے اس کا نام ابو لولو، کیا نام ہے؟ نام فیروز ہے۔ ابو لولو سے لوگ بلاتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، بلکہ کچھ دن پہلے حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا میں نے سنا بڑی اچھی چکی بناتا ہے، کہنے لگا جی امیر المومنین بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی ایک چکی بنا دے۔ جواب دینے لگا امیر المومنین ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کا چرچا عرب و عجم میں ہوگا، جنوب و شمال میں ہوگا، مشرق و مغرب میں ہوگا۔ یہ الفاظ کہہ کے چلا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا یہ بدبخت مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ صحابہ نے فرمایا پھر پکڑتے کیوں نہیں؟ فرمایا ایسے کیسے پکڑوں جب تک کوئی یعنی ثبوت نہ ہو، ایسے کسی کو اندر بولے تو صحیح۔ ہاں وہی بدبخت چھپا بیٹھا ہے۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے، جو ہی رکوع میں گئے دوڑتے ہوئے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر خنجر گھونپا، ایسا تیز خنجر ہے حضرت عمر نیچے گر گئے۔ توجہ میرے وال، نیچے گرے ہیں، پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے، فوراً مصلی پہ آئے، ادھر نماز پوری کرائی۔ وہی بدبخت صفیں چیرنے لگا، صحابہ جتنے نماز میں تھے ان کو بھی زخمی کرنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے 18 صحابی اور بھی زخمی ہوئے، 6 شہید ہوئے، پھر آگے بھاگنے لگا۔ ایک صحابی بعد میں آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، یہ لو صحابہ کو مار کے آ رہا ہے، ایسے انہوں نے پکڑا، اوپر کمبل ڈالی، جو ہی پکڑنے کی کوشش کی ابو لولو نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ دیا، خودکشی کر لی، وہیں مر گیا۔ نماز پوری ہو گئی، صحابہ اکٹھے ہو گئے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر سائیڈ پہ لڑے پڑے ہوئے ہیں، صحابہ آ گئے، طبیب بلائے گئے، حکیم آئے، دوائیاں آئیں، جو ہی پلاتے ہیں، زخم اتنا گہرا ہے وہیں سے دوائی نکل جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے اپنے بابا کی یہ سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ پہلا سوال حضرت عمر نے یہ کیا مجھے یہ بتایا جائے مجھے شہید کس نے کیا، میرے اوپر وار کس نے کیا؟ صحابہ نے بتایا وہ موجوسی ایران سے آیا ہوا ابو لولو۔ حضرت عمر کے کان میں جب یہ آواز پڑی، زبان حال سے یہی جملہ نکلا فزت ورب الکعبہ، اللہ کے رب کی قسم عمر تو کامیاب ہو گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ فرمایا میں کسی مسلمان کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تو نے مجھے شہادت جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اور آپ اسی حال میں زخمی ہیں، 26 ذو الحج ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ کے آؤ، اگر عمر دنیا سے چلا جائے دل کی تمنا ہے عمر کو جگہ حضور کے قدموں میں ملنی، میری دل کی یہ چاہت ہے۔ جو ہی حضرت عبداللہ پہنچے اماں کو بتایا، اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری، اماں نے فرمایا بیٹا جا اپنے بابا سے کہہ دے یہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن عمر تیرا میرے اوپر احسان ہے، جب لوگ میرے اوپر تہمتیں لگا رہے تھے، اللہ کے محبوب رائے پوچھ رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ سے رائے پوچھی، جب عمر سے پوچھا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا
عائشہ سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے یا رب کی مرضی سے کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی مرضی سے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اللہ کے محبوب میرا ایمان یہ ہے جو خدا تیری بستر پر گندی مکھی برداشت نہیں کر سکتا ایسی عورت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میری رائے پوچھتے ہو تو بہتان ہے، یہ بہتان بھی بہتان عظیم ہے۔ ادھر دیکھیں گے فرش زمین پر حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ میری ماں پہ یہ بہتان ہے، بس یہ رائے ملی، وہاں سے 18 آیتیں عمر کی اس رائے پہ اللہ نے بیان فرما دی۔ سورہ نور کی 18 آیتیں اما عائشہ کی تطہیر میں اتری اور وہی الفاظ ہیں جو فرش زمین پر عمر بول رہا ہے، بہتان عظیم، وہی الفاظ قرآن کے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرا محبوبہ یہ عائشہ پہ بہتان ہے، یہ منافق جھوٹے ہیں، عائشہ پاک ہے۔ اللہ انشاءاللہ میں کبھی سناؤں گا اما عائشہ پہ ان منافقوں نے تہمت لگائی تھی، لیکن موضوع کے ساتھ جو بات ٹچ ہو رہی ہے وہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اما نے فرمایا عمر کا میرے اوپر احسان ہے، جب عمر دنیا سے جائے تو جگہ محمد کے قدموں میں ملی۔ بس یہ 4 دن آپ زخمی حالت میں رہے، یکم محرم الحرام بدھ کا دن سن 24 ہجری، سن 24 ہجری بدھ کا دن یکم محرم الحرام حضرت عمر شہید ہو گئے۔ پھر بھی وصیت کر کے گئے جب میں دنیا سے جاؤں میری اس جنازے کو پھر اماں کے دروازے کے سامنے رکھنا، پھر اماں سے پوچھنا، اگر اماں اجازت دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اللہ پھر اجازت ملی، قربان جاؤں عمر تو نے دعا کی یا اللہ مجھے موت دے، شہادت کی موت دے یا مدینے کی موت دی۔ آواز آئی عمر میں تجھے شہادت کی موت دوں گا، شہادت بھی مدینے میں دوں گا، مدینے بھی مسجد نبوی میں دوں گا، مسجد نبوی میں محراب میں دوں گا، محراب بھی محمد کے مصلی پہ دوں گا۔ دن قیامت کا ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی کون کسی جگہ دے گی؟ دنیا والوں جب عمر کی باری آئے گی عمر کی شہادت کی گواہی میرے محمد کا مصلی دے گا۔ میں نے پڑھا کہ اسی دن سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا قیامت ہے؟ فرمایا قیامت نہیں ہے، آج امیر المومنین عمر دنیا سے جا چکا ہے۔ فرمایا ایک بچہ نوجوان بچہ تھا، جنگل میں رہتے تھے، اپنی بکریوں کا ریوڑ لے جاتا تھا، چرا کے آتا تھا، بیڑیا آتا ایسے دور سے دیکھتا تو بھاگ جاتا۔ جس دن حضرت عمر شہید ہوئے بیڑیے نے بکری کو کھا لیا۔ وہی بچہ اپنا ریوڑ بکریوں کا لے آیا اور اپنی اماں ابا سے کہا، روزانہ بکریاں لے جاتا تھا، کبھی بکریوں کو بیڑیے نے دیکھا تک نہیں، دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا، آج ایک بکری کو بیڑیے نے کھا لیا۔ ماں اور اس کا باپ رونے لگ گئے، زبان حال سے کہنے لگ گئے رب نہ بھلائے تو لگتا ایسے ہے کہ آج عمر دنیا سے جا چکا ہے۔ عدل ایسا تھا کہ عمر کے زمانے میں ایک ہی تالاب سے شیر اور بکری پانی پیتے تھے۔ جس دن امیر المومنین حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تھا نا، بیت المقدس، تو اسلم کی باری آئی تھی اوپر بیٹھنے کی غلام کی، اور عمر کی باری آئی تھی اونٹ کی مہار کو بولے۔ وزیر اعظم نے کہا، کس نے کہا؟ میں آج کا جو معروف ہے نا الفاظ وہی کہوں گا تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے آگے ووٹ آنے ہیں تو کس کو چننا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، کس نے؟ وزیر اعظم نے کہا اوپر بیٹھ، مہار پکڑ کے چلتا ہوں۔ اسلم رونے لگ گئے، نیچے آئے، فرمایا عمر لوگ کیا کہیں گے کہ تو اوپر بیٹھا ہے، وزیر اعظم اونٹ کی مہار پکڑ رہے ہیں۔ قربان جاؤ عمر تیرے تقوی کے اوپر، قربان جاؤ عمر تیرے خوف الہی کے اوپر۔ کہنے لگے اسلم تیری نگاہ لوگوں تے نے مخلوق تے ہے، میری نگاہ خالق پہ ہے۔ دن قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا، لہذا اوپر بیٹھ، تیرے اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے چلوں گا۔ عمر کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے، لوگ ادھر کھڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تورات، کسی کے زبور انجیل۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بتایا جائے وزیر اعظم کون ہے، غلام کون ہے؟ فرمایا وزیر اعظم وہی ہے جس کے ہاتھ میں اونٹ کی، غلام وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔
انہوں نے اپنی چابیاں حوالے کی اور فرمایا واقعی سچی بات ہے، انہوں نے اور بات نہ کی، ادھر کھڑے ہوئے کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اگلی بات سنیں، اگلی ہاں، یہاں تو نوکر ہیں چاکر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حساب ہے۔ جب بیت المقدس کی سرحد کو کراس کیا، اندر داخل ہوئے، عمر کے جسم پر، یوں نہیں کہوں گا، وزیر اعظم کے جسم پر جو کرتا اور قمیص تھی اس کے اوپر 17 ٹاکیاں چمڑے کی لگی ہوئی تھی۔ جب حضرت عمر شہید ہوئے 70,000 درہم قرضہ تھا۔ اور ایسے لوگوں کی سیرت کو بیان کیا کرے، ایک دوسرے کو بتایا کرے، اور ہو سکے تو سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چلایا جائے کہ وزیر اعظم کی دوڑ کے اوپر جو بھاگنے والے ہیں نا، ان کو بھی چاہیے پہلے عمر کا مطالعہ کرے پھر وزیر اعظم کے لیے آئے۔ ہاں، اللہ اکبر، 70,000 درہم قرضہ ہے۔ عمر نے وصیت کی میرا فلاں جو مکان ہے نا اس کو بیچ کر عمر کا قرضہ اتار دیجئے گا۔ اللہ ہمیں عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔